اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار اس عظیم الشان مہینے میں ہم سب کی عبادتوں اور ہمارے روزوں کو ہم سے قبول کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سوالات آپ سب کی طرف سے مسلسل آ رہے ہیں، اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے سوالات اور آپ کی طرف سے پوچھے گئے کوشچنز جلدی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے جواب جلدی آپ تک پہنچا دیے جاتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے التماس کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنے سوالات کو بھیجنے کی زحمت فرمائیں، تاکہ جلد از جلد ان کو ان کے سوالات کے جواب مل جائیں. آپ جو سوال آج ابھی اس وقت سے لکھ کر بھیج دیں گے وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو جواب ان کے مل جائیں گے. لہٰذا کوشش کریں کمنٹس میں جا کر اپنے سوال ضرور بھیج دیں، تاکہ آپ کو آپ کے جواب فوراً مل جایا کریں انشاءاللہ. آج جن سوالات کو ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے برادران نے پوچھا ہے، ان کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں اپنے بدن پر، اپنے فیس پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے پیر میں کہیں بھی انسان کریم یوز کر رہا ہو، یا پھر انسان ایلوویرا جیل یا اس طرح کا کوئی بھی جیل یوز کرے جو کہ اس کی باڈی میں جذب ہو جائے، جو اس کی اسکن میں جا کے آبزرو ہو جائے، ایسے موقع پر کیا روزے پر اس کے اثر پڑے گا؟ شرعی طور پر اس طرح کی کریم یا اس طرح کے جیل جو خود بنفس ہی جائز ہیں، ان کے استعمال کرنے میں نہ تو روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ ہی انسان کی نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے. بس اتنا خیال رہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں کریم نہ ہو کہ پھر انسان کو وضو کرنا مشکل ہو جائے اس کے آئلی ہونے کی بنا پر. نارمل اگر کریم یوز کی جا رہی ہے اور نارمل طور کے اوپر جیل یوز کیا جا رہا ہے تو اس سے آپ کے وضو پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزے پر فرق، نہ نماز پر فرق، اور اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ کے وضو پر بھی اس کا فرق نہیں ہے. ایک سوال اور پوچھا گیا ہے، اور پوچھا گیا ہے خواتین لیڈیز سے متعلق، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور وسیع کیے دیتا ہوں. ہمارے کلچر میں اور ہماری سوسائٹی میں قرآن کے پڑھتے اور سنتے وقت سر کے ڈھانکنے کا ایک تصور ہے. خواتین اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال لیتی ہیں، کوئی چادر ڈال لیتی ہیں، مرد اپنے سروں کے اوپر ٹوپی رکھ لیتے ہیں، یا انسان کبھی کبھی قرآن مجید کو بغیر سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے، بغیر سر ڈھاکے ہوئے خواتین قرآن مجید سن رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا اسی طرح سے قرآن مجید کو لیٹ کر انسان سن رہا ہو، یا قرآن مجید کو اپنے کام میں مصروف ہیں خواتین، مثال کے طور کے اوپر کچن میں کچھ کام کر رہی ہوں اور اس دوران قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، ان کے کانوں تک آواز جا رہی ہو، یا مرد بھی آج کل تو مشکل ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے انسان باہر نہیں نکلتا، لیکن عام حالتوں میں جس موقع کے اوپر روڈز کے اوپر انسان ڈرائیونگ کر رہا ہے، انسان کسی کام میں مصروف ہے، حتیٰ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر اپنے گھر میں موجود ہے اور کسی کام میں بزی ہے، ان سب وقتوں میں کیا اس کے لیے قرآن مجید کے سننے میں کسی قسم کا کوئی حرج ہے، کوئی مشکل ہے؟ ٹی وی کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت آ رہی ہو، موبائل کے اوپر قرآن مجید کی آواز کو انسان سن رہا ہو، ان سارے موقعوں پر انسان کے لیے قرآن مجید کا سننا
بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ سر کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، بغیر سر ڈھانکے بھی قرآن مجید سنا جا سکتا ہے۔ لیٹ کر بھی اگر انسان قرآن سن رہا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ان ساری صورتوں میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کی توہین نہ ہو رہی ہو۔ اگر قرآن مجید کی توہین کا کوئی سبب یا کوئی پہلو نکل رہا ہو تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن مجید کا احترام باقی ہو تو پھر ان ساری صورتوں میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں گیم کھیل رہا ہے، موبائل کے اوپر مختلف طرح کے گیم ہیں، ان گیمز کو اگر انسان کھیل رہا ہے تاکہ اپنے وقت کو گزار سکے، آیا ان گیمز کا یوز کرنا صحیح ہے، جائز ہے؟ کھیلنا صحیح ہے، جائز ہے یا غلط ہے؟ یہ جو گیمز موبائل کے اوپر ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز قرار دیے گئے ہیں۔ جو گیمز موبائل کے اوپر جائز قرار دیے گئے ہیں ان گیمز کا موبائل کے اوپر کھیلنا انسان کے لیے جائز ہے، روزے کی حالت میں بھی، روزے کے علاوہ بقیہ حالتوں میں بھی۔ لیکن جن گیمز کے لیے پابندی ہے ان گیمز کو انسان موبائل کے اوپر بھی یا اپنی پرسنل لائف میں بھی، عام حالتوں میں یا روزے کی حالت میں بھی نہیں کھیل سکتا ہے۔ میں یہاں پر اس بات کا اضافہ کر دوں کہ البتہ یہ جو اجازت دی گئی ہے وہ اس بنا پر کہ انسان اپنے کو مصروف رکھے، ورنہ قرآن مجید کے پڑھنے کے ذریعے سے، دعاؤں کے پڑھنے کے ذریعے سے، مومنین کے درمیان بیٹھ کر علمی گفتگو کرنے کے ذریعے سے، حتیٰ مومنین کے لیے افطار کا انتظام کرنے کے ذریعے سے، اس طرح کی بہت سی مصروفیتیں ہیں کہ جن مصروفیتوں کے ذریعے انسان ماہ مبارک رمضان کے اپنے روزوں کو بہتر ثواب والا قرار دے سکتا ہے۔ اس قسم کے گیم سے اگر دور رہ سکتا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز صبح کے بعد کسی وجہ سے اگر اس پر غسل واجب ہو جائے تو پھر اس کی کیا صورت ہے؟ نماز ظہر سے پہلے اس کو اس واجب غسل کو اختیار کر لینا ہے، انجام دے لینا ہے، اور بقیہ نماز ظہر اس کو اسی واجب غسل کے ساتھ انجام دینا ہے۔ روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر روزہ شروع ہونے کے بعد یہ صورتحال ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا انسان ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ انسان منہ کو، ظاہر ہے کہ اب اس طرح سے جیسے نارمل ڈیز میں دھوتا تھا اس طرح سے منہ کو نہیں دھو پایا، اب کیا اس انسان کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ روزے کی حالت میں بار بار جا کے واش بیسن پر کلی کرے اور اپنے منہ کو صاف کرتا رہے؟ بار بار کلی کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن مکروہ ہے، آپ کے روزے کا ثواب گھٹ جائے گا۔ اور یہ جو کلی کرنے کے بعد آپ کے منہ میں پانی رہ جاتا ہے، اس پانی کو بھی آپ کو تھوک کر اپنے منہ سے نکال دینا ہوگا، جس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ غیثی ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہتر ہے کہ انسان کلی کرنے کے بعد کم از کم 3 دفعہ یہ منہ میں موجود پانی کے ذرات اور قطرات کو تھوک بنا کر 3 دفعہ تھوک دے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب باہر کا پانی اس کی زبان پر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اسی طرح سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر انسان کے سر یا سینے سے بلغم فضا میں جو منہ کی ہے، جو دہن کا حصہ ہے، جو ماؤتھ کا حصہ ہے، وہاں تک آ گیا، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ حلق سے نکل کر منہ میں آ گیا اور ابھی ہونٹ سے باہر نہیں نکلا ہے تو اس کے نکل لینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو انسان نگل سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے نہ نگلے، یعنی اب جب منہ میں آ گیا ہے تو اس طرف بھیجنے کے بجائے اس طرف اسے نکال دے، منہ سے باہر پھینک دے۔ اسی طرح سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے جو بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین غذا جو کھانا پکا رہی ہیں، آیا اس کھانے کے پکاتے وقت وہ جو نمک ٹیسٹ کرنا ہے کہ نمک صحیح ہے یا نہیں ہے، مرچ صحیح طور پہ پڑی ہے یا نہیں ہے، مسالہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو زبان پہ رکھ کر کیا ٹیسٹ کر سکتی ہیں؟ یا بعض خواتین اپنے بچوں کے لیے کھانے کو سافٹ بناتی ہیں منہ میں رکھ کر، یا
परिंदों के लिए अनाज को दाने दाने कर दिए जाते, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है मुंह में रखकर। क्या ये सारे काम जायज़ हैं? अगर इंसान को ये यकीन है कि ये अमल करने से कोई चीज़ भी उसके शिकम में, उसके हलक से गुज़र कर पेट तक नहीं जाएगी, इस काम के करने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इंसान को ये यकीन था कि ये काम करूँगा तो ये उसके पेट तक उतर जाएगा, और उतर भी जाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लिहाजा अगर नहीं शिकम तक उतर रहा है और नहीं शिकम में जाने का एहतिमाल है तो इस काम के करने में कोई मुश्किल नहीं है। एक और सवाल जो ज़रा तफसील तलब है कि जिसके बारे में हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, वो सवाल है बाज़ ऐसे अफराद के जिनका किसी वजह से वज़ू टूट जाता है। कभी इस वजह से वज़ू टूट जाता है कि उनकी ये गैस पास हो जाए, या वज़ू इसलिए टूट जाता है कि इंसान मिसाल के तौर के ऊपर यूरिन पास हो जाए, टूल पास हो जाए। ऐसे अफराद के लिए क्या हुक्म है? बड़ा तफसीली जवाब है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम अपने महदूद वक्त में चंद बातों के ज़रिए से अपने नाज़रीन की खिदमत में जो मुफीद है उसको बयान कर देना चाहेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत है कि इंसान का वज़ू टूट जाता है तो सबसे पहला ये काम करना है कि उन चीज़ों के खाने से परहेज़ करना है कि जिन चीज़ों से इंसान का वज़ू टूट जाता हो, यूरिन पास हो जाता हो या मिसाल के तौर के पर गैस पास हो जाती हो, तो ऐसी सूरत में उन खानों से परहेज़ करना है कि जिन खानों से इंसान का ये वज़ू टूट रहा है, या गुस्ल की नौबत आ रही है, या तयम्मुम करना पड़ रहा है। दूसरी सूरत, उनको इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि नमाज के वक्त के दौरान कौन सा ऐसा दरमियान का वक्त है कि जब उनके पास इतनी मोहलत होती है कि वज़ू करके मसलन 4 रकात नमाज ज़ोहर पढ़ सकें, वज़ू करके 3 रकात नमाज मगरिब को अदा कर सकें। उनको ये वक्त समझना होगा। मसलन 5-6 घंटे ज़ोहरैन का वक्त है, इस दरमियान 20 मिनट का वक्त उनके पास दोपहर में कभी कभी होता है कि जब उनके बदन से ऐसा कोई मादा नहीं निकलता कि उनका ये वज़ू टूट जाए। उन्हें वेट करना होगा, उन्हें अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़नी है, उन्हें वेट करना होगा उस वक्त का जब कि उनका वज़ू उस दरमियान न टूट रहा हो, और फिर उसी दरमियान उन्हें नमाज पढ़नी है। ये पहली सूरत है। अगर किसी इंसान को ये पता है कि अव्वल वक्त वज़ू जल्दी जल्दी टूटता है, दूसरे तीसरे मिसाल के तौर के ऊपर दोपहर में 3 बजे वज़ू ज़रा देर से टूटता है, तो फिर उनको 1 बजे नमाज पढ़ने के बजाय 3 बजे का वेट करना होगा। और जब ये यकीन है कि दौरान नमाज उनका वज़ू हमेशा टूटता है, तो कोशिश करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है जब वज़ू नहीं टूटता उस मौके पर उन्हें नमाज पढ़नी है। और अगर नमाज के दौरान उनका वज़ू टूट जाए और उसी कंडीशन की वजह से, बीमारी की वजह से वज़ू टूट जाए, तो उनको अपनी नमाज को जारी रखना है। और यहाँ पर एहतियात मुस्तहब ये है कि अगली नमाज से पहले भी वो वज़ू कर लें। लेकिन अगर ये वो इंसान है कि जिसका वज़ू किसी भी वक्त रुकता ही नहीं है, यानी 5 मिनट 7 मिनट की मोहलत भी, हत्ता 4 मिनट और 3 मिनट की भी मोहलत नहीं मिल पाती है, तो फिर ऐसे इंसान को वज़ू के बार बार टूटने की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, और अपनी नमाज को इसी हालत में उनको अंजाम देना है कि अगर वज़ू टूट भी गया है तब भी वो अपने को बावज़ू समझते हुए अपनी नमाज को अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो रहे कि ये जो दरमियान में वज़ू टूट रहा हो, ये वज़ू उसी बीमारी की बिना पर टूट रहा हो, कोई और अगर सबब पैदा हो जाए वज़ू के टूटने का, मिसाल के तौर पर अभी ऊपर ये बात अर्ज़ की थी कि 2 नमाज़ों के दरमियान फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये मुसलसल इसका वज़ू टूट रहा है। लेकिन
اگر دو نمازوں کے بیچ یہ سو گیا تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں سویا ہے، لہٰذا اب اٹھ کر اس کو وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ وضو ٹوٹنے کی جو وجہ ہے ٹول کا پاس ہونا یا یورین کا پاس ہونا، کچھ ایسا روئی وغیرہ اس کو استعمال کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے انسان کے بدن کی یہ نجاست بقیہ جگہوں تک سرایت نہ کرنے پائے۔ اور پھر بہتر یہ ہے کہ یہ انسان اگر زیادہ مشکل اس کے لیے نہیں آ رہی ہے، سختی اس کے لیے نہیں ہو رہی ہو، تو ہر نماز سے پہلے اس روئی کو یا اس قسم کی چیزوں کو اپنے بدن سے ہٹا دے، بدل دے، چینج کر دے، تاکہ نماز صاف حالت میں انجام دی جا سکے، پاک حالت میں نماز پڑھی جا سکے۔ تو یہ بڑا تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے، لہٰذا اگر اس سلسلے میں ہمارے برادر کا مسئلہ حل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پرٹیکولر موقع بیان فرمائیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے۔ یہاں پر اس بات کو میں ضرور عرض کروں گا کہ انسان کوشش کرے، ان غذاؤں سے، ان چیزوں سے ضرور پرہیز کرے کہ جس کی بنا پر انسان کا یہ وضو بار بار ٹوٹ رہا ہے، تاکہ اپنی عبادتوں کو صحیح طور پہ اچھی طرح سے ویسے انجام دے لے جائے کہ جس طرح سے پروردگار نے اس سے مطالبہ کیا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں رب العزت سے ہم سب دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو پوری طرح سے ان مشکلات سے، اس قسم کی بیماریوں سے، اس قسم کے ابتلاءات سے، اس قسم کی سختیوں سے محفوظ فرما، تاکہ ہم سب تیری بندگی اور عبادت کو اچھے طرح سے، اچھے طور پر انجام دے لے جائیں۔ ایک مسئلہ اور میں عرض کر دوں آخر میں اور بات کو مکمل کر دوں۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا روزے کی حالت میں ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ٹوتھ برش کو یا ٹوتھ پیسٹ کو یوز کر سکیں؟ ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرنے کے لیے انسان معمولاً انگلی کو استعمال کر لیتا ہے، ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کو ایک ساتھ بھی استعمال کرتا ہے، کیا اس کی پرمیشن ہے؟ ہاں، اسلام میں اور ہماری شریعت میں اس بات کی پرمیشن دی گئی ہے کہ انسان ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ کو اپنے منہ میں استعمال کرے، بس یہ خیال رہے کہ ایک دفعہ یہ جو آپ نے اپنے برش کو گیلا کیا ہے، اب دوبارہ گیلا کر کے اپنے منہ میں اس کو نہیں لے جانا ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کر لینے کے بعد آپ کو کلی کر کے یہ جو منہ میں اور فضا میں، دہن میں یہ جو آپ کا پیسٹ ہے، اس کو کلی کر کے آپ کو منہ سے نکال دینا ہے۔ اور جب یہ پوری طرح سے منہ آپ کا صاف ہو جائے اندر سے، تو پھر آپ آخری کلی کے بعد 3 دفعہ اپنے منہ میں جمع اس تھوک کو منہ سے نکال دیں، تاکہ باہر کا کوئی بھی پانی آپ کے منہ میں نہ رہ جائے۔ اس طرح سے آپ کا روزہ بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا اور اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے سوالات آپ جلد از جلد کمنٹس میں ضرور لکھ کر بھیج دیجئے، تاکہ آپ کے سوالات جو آج آپ پوچھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ ہم کوشش کریں جلد از جلد اپنے سوالات کو پیش کریں، اور ایک چیز کی طرف توجہ رکھیں، میں جس سوال کو پوچھوں گا اس کا صحیح جواب جب مل جائے گا اور لوگ اس پر دوسرے بھی عمل کریں گے، جتنے دوسرے اس پر عمل کرتے جائیں گے اس سوال پوچھنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لہٰذا صرف یہی نہیں کہ اس لیے سوال پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے، کبھی کبھی اس لیے بھی سوال پوچھتا ہے انسان تاکہ میرے سوال کا جب جواب ملے تو دوسرے اس پر عمل کرے اور مجھے ثواب مل جائے۔ اس لیے بھی آپ ضرور سوال پوچھئے، اور وہ سوالات جو آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ساتھیوں کے درمیان اٹھتے رہتے ہیں، ان سوالات کو آپ ضرور بیان کیجئے، پیش کیجئے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ان سوالات کے صحیح جوابات صحیح وقت کے اوپر آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں، رب کریم اس مبارک مہینے میں ہمارے آقا اور مولا کے ظہور کو مقدر فرما، جلد از جلد آقا کا ظہور فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار پر فرما، اہل بیت اطہار کی بیان کردہ اس شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔